الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا على الله إلا الحق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ گھڑے اور جھوٹ باندھے، یعنی جو بات حضور نے بیان نہیں کی اس کو ہم حضور کی طرف منسوب کر کے بیان کریں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے دوسری بات مت کہو. جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہ دونوں باتیں اللہ پر جھوٹ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ ہے اور بہتان ہے. دوسری حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے، ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے. کوئی بات چوراہے پہ سن لی اس کو مسجد میں بیان کر دیا، کوئی مسجد میں سن لی اس کو چوراہے پہ بیان کر دیا، کوئی موبائل پہ سن لی یا موبائل پہ دیکھ لی اس کو مسجد میں آ کے بیان کر دیا، اور کوئی چلتے پھرتے سفر کے دوران کوئی بات سن لی تو اس کو ممبر پہ آ کے بیان کر دیا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے، جس سے انسان کا جھوٹا ہونا اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے. تو اسی طرح کی بہت ساری جھوٹی باتیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے. اگر ان کو ہم روکیں گے نہیں تو یہ باتیں اتنی پھیلتی جائیں گی کہ آج لوگ اس کو بیان کرنے میں تھوڑا سا تردد کرتے ہیں. کچھ وقت آنے کے بعد لوگ اس کو حدیث سمجھیں گے، اور حدیث ہی نہیں بلکہ اس کو بالکل صحیح حدیث سمجھنے لگیں. بہت ساری باتوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں بال کا گرانا ایسا ہے جیسے مسجد میں مردہ گدھے کا گرانا. جیسے کسی نے بال اگر مسجد میں گرایا تو ایسا ہے جیسے اس نے مردہ گدھے کو جو ہے تو مسجد میں لا کر ڈالا. اور مسجد سے بال نکال کر باہر پھینکنا ایسے ہے جیسے مردار گدھے کو مسجد سے اس نے باہر نکال دیا. تو اس طرح کی کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ بال گر گیا تو ہم لوگ اٹھا کے پھینکے، ادب کا تقاضا ہے اور مسجد کی صفائی کا بھی تقاضا ہے. لیکن اس طرح اس کو بیان کرنا کہ اس نے مردار گدھے کو باہر پھینکا، یہ بات درست نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک صحابی کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی کے جو چہرے کے اوپر ایک داڑھی کا بال تھا صرف، تو انہوں نے ایک بال جو تھا اپنا وہ نکال لیا. وہ کیا کر دیا؟ داڑھی کا ایک جو بال تھا وہ نکال لیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی کہ انہوں نے اپنا ایک بال نکالا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ نے اپنی داڑھی کا ایک بال نکالا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں میں نے ایک بال نکالا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہ بال کیوں نکالا؟ اس سے تو فرشتے جھولا کرتے تھے. کیا کہتے ہیں کہ وہ بال تم نے کیوں نکالا؟ اس سے تو فرشتے جھولا کرتے تھے. تو اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے داڑھی کے بال رکھنے کے سلسلے میں کہ ایک اگر بال تک بھی اس کو رکھا جائے. تو دراصل بات یہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے. اب اس کے علاوہ ایک جو واقعہ ہمارے سامنے ایک پیش کیا جاتا ہے جوان کی توبہ کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جوان شخص جب توبہ کرتا ہے
جوان شخص جب توبہ کرتا ہے تو مشرق اور مغرب کے جو قبرستان ہے وہاں سے 40 دن کے لیے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے. 40 دن کے لیے کس کو ہٹا دیا جاتا ہے؟ وہاں سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو ایسی بھی کوئی بات حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ جوان اگر توبہ کرے تو 40 دن کے لیے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ایک مشہور قصہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لوگوں کو دعوت کی. مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی اور دعوت کر رہے تھے اور لوگ کھانا تناول کر رہے تھے. اب لوگ جب کھانا تناول کر رہے تھے تو ایک صحابی مسجد کے کونے میں ایک سوچ میں اور ایک فکر میں بیٹھے ہوئے. یہ واقعہ بھی کثرت سے بیان کیا جاتا ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کس فکر میں بیٹھے ہو؟ کیا پوچھا؟ کہ تم کس فکر میں بیٹھے ہو؟ تو ان صحابی نے کہا کہ میں اس فکر میں بیٹھا ہوں کہ آپ کی امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے. کس فکر میں بیٹھے؟ آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کس طریقے سے بن جائے، اس کی فکر میں بیٹھا ہوں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبد الرحمن 1000 سال دعوت کرائے تب بھی تمہارے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. تو یہ واقعہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بات جو ہمارے مشہور ہے ہمارے اندر اور ہماری زبان زد ہے کہ استاد ہو یا طالب علم ہو یا داعی ہو، یعنی دعوت کا کام کرنے والا ہو، یہ جب بھی کسی جگہ سے گزرتے ہیں کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو وہاں سے 40 دن تک عذاب رک جاتا ہے. اس قبرستان سے کتنے دن تک عذاب رک جاتا ہے؟ 40 دن تک عذاب رک جاتا ہے. تو اس طرح کی بات بھی کوئی درست نہیں ہے، بلکہ یہ بس بات ہے اور بات ہے، اس کو بس بیان کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تنور میں روٹی ڈالی، یعنی روٹی بنا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تنور میں روٹی ڈالی. اب تنور میں جو روٹی ڈالی تھی وہ پک ہی نہیں رہی. وہ کیا نہیں ہو رہی؟ وہ پک ہی نہیں رہی تھی. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور صحابہ نے اس کی وجہ جاننا چاہیے کہ بھائی یہ روٹی جو حضور نے لگائی ہے تندور میں یہ کیوں نہیں پک رہی ہے. تو اس کی جب وجہ سامنے آئی تو وہ یہ بیان کی گئی کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی. کیا بیان کیا جاتا ہے؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی. تو یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. یہ واقعہ بھی درست نہیں ہے، اس کو بھی بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک واقعہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جماعت میں نکلتے ہیں، ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 500 فرشتے مقرر کرتے. کتنے فرشتے مقرر کرتے ہیں؟ 500 فرشتے اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. تو اس کو بھی بیان کرنے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک طویل قصہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ جاؤ جبرائیل تم جا کے زمین کی مٹی لے کر آؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب گئے اور جانے کے بعد زمین سے کہا کہ مجھے تیری مٹی چاہیے، تو زمین نے کہا کہ میں اپنی مٹی اس لیے نہیں دینا چاہتی کہ جب اس سے جو مخلوق بنیں گی وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، لیکن وہ بن کس سے رہی ہے؟ میرے ہی مطلب جز سے وہ بنیں گے. تو میرے ہی جز سے بننے والی چیز اللہ کی نافرمانی کریں گے تو مجھ کو یہ برداشت نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس پر کیا ہو گیا؟ رحم آ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا. وہ گئے، زمین سے مطالبہ کیا کہ مٹی چاہیے. زمین نے پھر اپنی بات دہرائی کہ بھائی اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، چنانچہ میں بھی مٹی نہیں دیتی. تو وہ بھی واپس چلے گئے. اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. میکائیل علیہ السلام بھی گئے جو ہواؤں کے سسٹم پر اور بارش کے سسٹم پر مقرر ہے.
انہوں نے جا کے زمین سے کہا کہ مجھے بھی تیری کیا ہے مٹی چاہیے. تو زمین نے پھر اپنی بات وہی دہرائی کہ یہاں میری جو تم زمین جو مٹی لے کے جاؤ گے اس سے انسان بنے گا، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرے گا، نافرمانی کرے گا. تو اس لیے میں اپنی مٹی دینا نہیں چاہتی. تو اس کو بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی اس زمین پر رحم آیا اور انہوں نے بھی اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا. اب چوتھے نمبر پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ زمین سے تم کیا کرو، مٹی لے کر آؤ. تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کی طرف گئے اور زمین نے پھر وہ اپنا دکھڑا اور اپنا بہانہ پیش کیا کہ اس سے انسان بنے گا اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، چنانچہ میں اپنی مٹی نہیں دینا چاہتا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو چاہے نہ چاہے میں تیری مٹی ہی لے کر جاؤں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زبردستی کیا کر لی، وہ مٹی لے لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی وقت سے یہ ذمہ داری سونپی کہ اب سے تم لوگوں کی روح نکالو گے، اب سے تم لوگوں کو موت دو گے، اب سے تم ہی مطلب لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہو. تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی اور مٹی منگوانے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس طریقے پر سپرد کر دی. تو یہ واقعہ بھی کسی حدیث کی کتابوں میں اور کسی مستند ذریعے سے ہم کو معلوم نہیں پڑتا. تو اس کو بیان کرنا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کی ذمہ داری اس طریقے سے ملی تھی تو یہ بھی درست نہیں ہے. یہ واقعہ بیان کرنے سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اور اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں. انہوں نے خود کہا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھ کو تکلیف پہنچ رہی، میں مصیبت اور پریشانی میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یقیناً آزمایا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا تھا. لیکن جب ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو خطبہ اور جو بیان کرنے والے مقررین ہیں وہ جوش میں آ کے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑے تھے. کیا کہتے ہیں؟ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے، اور جب بھی کوئی کیڑا ان کے جسم سے نیچے گرتا تو وہ اس کیڑے کو اٹھا کر اپنے جسم پہ رکھتے اور اس سے یہ کہتے کہ تیری غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رکھی ہے، تو کہاں جا رہا. ان کے زبان پر بھی کیڑے پڑ گئے تھے، ان کے جسم پر بھی کیڑے پڑ گئے تھے. تو اس طرح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جو اضافہ کیا جاتا ہے کہ ان کے جسم پہ کیڑے پڑے تھے، یہ حدیث کے بھی یعنی قرآن کے مزاج کے بھی خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے. کیونکہ انبیاء ظاہری اور باطنی جو عیوب ہوتے ہیں ان سے پاک ہوتے، انبیاء ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک ہوتے. اب ایسا اگر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو مانا جائے کہ ان کے جسم پہ کیڑے پڑے تھے، تو انبیاء کے بعثت کا مقصد جو تبلیغ رسالت ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائے، یہ تو مجروح ہو گیا. یہ لوگوں تک کیسے، مطلب لوگ آئیں گے نہیں ان کے قریب ایسی اگر بیماری ان کو سخت ہوں گی. تو یہ واقعہ بیان کرنا کہ ان کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑے رینگتے تھے اور وہ کیڑے اٹھا کر رکھتے تھے، یہ واقعہ بیان کرنا بھی درست نہیں ہے. اس کے سلسلے میں ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی. تو روزانہ وہ کچرا پھینکتی تھی. سب سے پہلی تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ کے نبی اس راستے سے کیوں گزریں گے؟ اگر وہ کچرا پھینکتی ہے تو اللہ کے نبی، ایک عام آدمی بھی اگر کسی راستے پہ کچرا ہو تو وہاں سے کیوں گزرے گا؟ پھر اللہ کے نبی کیوں گزریں گے وہاں سے؟ تو یہ واقعہ عقل کے بھی خلاف ہے. تو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ان پر کچرا پھینکتی تھی، روزانہ پھینکتی، اور ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے جو مجھ پہ کچرا پھینکا کرتی تھی؟ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ وہ تو آج بیمار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی نے اس کی خیریت پوچھی اور اس کی عیادت کی. تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ اتنے پسند آئے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کیا کر دیا؟ کلمہ پڑھ لیا. تو یہ واقعہ ابھی کسی حدیث کی کتابوں میں یا کسی قرآن کی آیت کی تفسیر میں موجود نہیں ہے. وہ ایک عورت تھی جو ابو لہب کی جو بیوی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، وہ اللہ کے نبی کو تکلیف دیا کرتی تھی. یہ واقعہ تو موجود ہے، تبت یدا ابی لہب کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں گے تو واقعہ ہم کو مل جائے گا. لیکن یہ واقعہ کہ حضور علیہ السلام پر ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، آپ خود سوچیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی کہہ دیتا، برے الفاظ کوئی زبان سے نکال دیتا تو صحابہ کرام تلواریں سوت لیتے
وہ ایک یہودی نے اللہ کے نبی سے جلدی مطالبہ کر لیا، ایک وقت مقرر ہوا تھا اس سے پہلے مطالبہ کر لیا، اس کی نیت بھی اچھی تھی، بعد میں وہ اسلام بھی قبول کیا انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اگر حکم دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ آپ سے جلدی مطالبہ کر رہا ہے. تو آپ سوچیں جو صحابہ کرام جلدی مطالبہ کرنے سے اور زبان سے کوئی بات نکالنے پر اس طریقے سے مطلب اس طریقے سے غصے میں آتے ہیں، وہ کیا ایک بڑھیا کے کچرے پھینکنے پر خاموش بیٹھیں گے؟ اور اتنے دن تک کیسے صحابہ خاموش بیٹھیں گے حضور کے جسم میں کچرا پھینکا جا رہا ہے؟ تو یہ واقعہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل بھی اس کی موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو گٹھڑی لے کے کھڑی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی آپ کا جو بوجھ ہے، جو آپ کی جو گٹھڑی ہے وہ میں اٹھا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور اس کی جو منزل مقصود تھی وہاں تک اس کو پہنچا دیا. وہاں پر پہنچانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے نصیحت کی کہ یہاں پر محمد نام کا ایک مجنون شخص ہے، نعوذ باللہ، وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، اپنے دین سے بے دین کر رہا ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لا رہا ہے، تو تم اس سے بچ کے رہنا. اس بڑھیا نے اللہ کے نبی کو کہا کہ تم اس سے بچ کے رہنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس محمد کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی محمد ہوں، جس محمد کی تم بات کر رہے میں ہی وہ محمد ہوں. تو اس بڑھیا نے فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہے اور بلند ہے. تو یہ واقعہ بھی عموماً بیان کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کے سلسلے میں. تو یہ واقعہ بھی کسی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، اس کو بیان کرنے سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، اور لڑائی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن زمین پہ تھا، حضرت علی اس کے اوپر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ تلوار سونپ لی تھی. تو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ اس نے تھوک دیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. واقعہ کیسے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اس کو کیوں چھوڑا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھ کو کیوں چھوڑ رہے ہو، مجھ کو مار دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے جو میں تم کو مار رہا تھا وہ اللہ کے لیے مار رہا، لیکن اب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو اب میرا نفس یہاں پر بیچ میں داخل ہو گیا، اس لیے میں تم کو مارنا نہیں چاہتا. اب جو بدلہ ہوگا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اپنی ذات کے لیے ہوگا. تو یہ واقعہ بھی جو بیان کیا جاتا ہے یہ بھی حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. کثرت سے یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص کے سلسلے میں، صبر کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے. اور یہ واقعہ عقل کے بھی خلاف ہے. عقل کے خلاف کیوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ کیا خاموش بیٹھے گا؟ وہ دوسرے مسلمانوں کو مارے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے مسلمانوں کو مارنے کے لیے کیسے اس کو زندہ چھوڑیں گے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. تو جب کوئی واقعہ گھڑتا ہے نا تو اس کا گھڑنا صاف ظاہر ہوتا ہے واقعے سے. تو یہ واقعہ بھی بیان کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت علی ایک شخص کے جسم پہ سوار تھے، اس نے تھوک دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو ویسے ہی چھوڑ دینا. اللہ کے نبی نے بیان کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے جنازے کو ویسے ہی چھوڑ دینا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس وجہ سے، کیا بنیاد ہے کہ ہم آپ کے جنازے کو ویسے ہی چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میری جنازے کی نماز میرا اللہ پڑھے گا. کیا بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے میری نماز جنازہ میرا اللہ پڑھے گا. آپ خود سوچیں کہ بھائی اللہ کے لیے نماز کہاں سے آ گئی؟ نماز تو بندوں کے لیے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھیں گے تو کس کی نماز پڑھیں گے؟ بھائی آگے بھی تو کوئی بڑا ہونا چاہیے. وہ اللہ کے آگے کون ہے بڑا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھیں گے، کس پہ درود بھیجیں گے اور کس کی تعریف کریں گے؟ آپ سوچیں، اندازہ لگائیں تھوڑا. تو یہ واقعہ بھی حضور کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کی شان ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھی. تو یہ واقعہ بھی غیر درست ہے اور ناجائز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ صریح بہتان ہے. اس کے علاوہ ایک بات ہمارے اندر بیان کی جاتی ہے، آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک عورت 3 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے. کیا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت جب جہنم میں اس کو جانے کے لیے کہا جائے گا تو وہ کہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اکیلے کو جہنم میں ڈال رہا ہے، تو میرے ساتھ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال، کیونکہ اس نے میری صحیح تربیت نہیں کی. پھر وہ کہیں گی کہ دوسرا میرے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ کئی دن تک رہا لیکن اس نے بھی میری تربیت نہیں کی. اس کے بعد وہ عورت کہیں گی کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ڈال، کہ بیٹے نے بھی مجھ کو اپنی دین کی بات نہیں بتائی.
تو یہ 3 لوگوں کو وہ جہنم میں لے جانے کا مطالبہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مطالبہ قبول کریں گے، اور اس کے باپ کو، اس کے شوہر کو اور اس کے بیٹے کو، تینوں کو بھی کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو ایسی کوئی بات حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ حدیث یہاں تک کہ قرآن کریم میں تو صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس نے جو گناہ کیا اس کا اس پر بدلہ ہوگا، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ قرآن کے آیت کے خلاف بھی یہ بات ہے کہ ایک عورت 3 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ تو ایسی اور کئی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ایک ترتیب وار سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، آپ بولیں گے کہ بھائی یہ اچانک بیچ میں سے کیا شروع ہو گیا نیا سلسلہ؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے اور جھوٹ گھڑے میرے اوپر، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اب لوگ تو حضور کی شان بیان کر رہے لیکن اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے۔ تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں، عموماً یہاں کہاں سے سن لیا اس کو بیان کر دیا، کہاں سے سن لیا اس کو بیان کر دیا۔ اب یوٹیوب پہ تو بالکل پڑا ہوا ہے سب کچھ، تو وہاں سے اٹھا لیا اور بیان کر دیا۔ تو وہ تو ایک محبت میں بیان کر رہا ہے، حضور کی ایک اس کو محبت یا عقیدت ہے اس میں بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنا ٹھکانہ کدھر بنا رہا ہے؟ جہنم میں بنا رہا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔